قرآن مجید نے دو جگہ پہ واضح کر دیا ہے کہ مطلقہ عورت کی عدت 3 قروء اور جس کا شوہر وفات پا جائے وہاں پر اس کو 4 مہینے گزارنے ہیں. تو پھر آپ نے یہ جو عدت کی علت متعین کی ہے اس کی نصوص کی موجودگی میں کیا حیثیت؟ قرآن اپنے آدھا پڑھا ہے، اسی قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر طلاق کے دوسرے دن بچہ پیدا ہو جائے تو کوئی عدت نہیں. اسی قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اگر بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی تو پھر بھی کوئی عدت نہیں. پورا قرآن پڑھیے، پورے قرآن کو سامنے رکھ کر علم کی دنیا میں کسی چیز کی حقیقت یا علت متعین کی جاتی ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے. اگر حقیقت اور علت متعین نہ کی جائے تو حکم آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کا تعدیہ نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے یہ تو ہمارے ہاں مانا جاتا ہے علم میں کہ الاحکام بالعلل، یعنی جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں وہ سب کسی حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے پر زکوٰۃ لی، کرنسی نوٹ تو نہیں تھے. اب میں کیا کروں؟ فرمائیے، حقیقت کو سامنے رکھوں یا سونے پر ہی زکوٰۃ لگاؤں؟ تو یہ دین کا کوئی اچھا فہم نہیں. سارے احکام حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا ہے کہ عدت استبراء رحم کے لیے ہے، یعنی یہ واضح ہونا چاہیے کہ بچے کے معاملے میں کوئی شبہ نہیں رہا ہے ہی اس لیے. چنانچہ دوسرے دن، یعنی ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ سبیہ رضی اللہ عنہا کا یہی معاملہ ہوا. چند دنوں کے بعد ان کے ہاں ولادت ہو گئی، ان کے شوہر وفات پا گئے تھے. حضور نے فرمایا آزاد ہو، اب کوئی عدت نہیں. عدت کا تعلق ہی اس سے